اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. آپ مجھ سے ماضی میں ایک کبیرہ گناہ کئی بار ہوا ہے اور نہیں چھوٹ رہا. قرآن کی آیت سنتا ہوں, جہنم کی وعیدیں سنتا ہوں تو جہنم سے ڈر لگتا ہے. دیکھو کسی کو بھی جب کسی گناہ کی عادت پڑ جائے تو اس کو چھوڑنا ناممکن نہیں ہوتا, لیکن مشکل ہوتا ہے. اور مشکل کام اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا جائے تو ہو جاتا ہے. ایک دم فنٹر بننے کی کوشش کرتا ہے انسان تو نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں, ایک بندہ فلیٹ میں 10ویں منزل پر ہے, 9ویں منزل پر, 9ویں منزل پر ہے نا, وہاں سے اوپر جھانک رہا ہے, آپ کو بول رہا ہے تو بھی اوپر آ جا. آپ کیا کرتے ہو, وہیں سے اچھل رہے ہو, کود رہے ہو کہ میں 9ویں منزل پہ پہنچ جاؤں. 2-4 دفعہ آپ اچھلے, نیچے گرے, پھر اچھلے. آپ نے بولا یار میں تو 1-2 فٹ سے زیادہ اوپر جا ہی نہیں پا رہا, میرے بس کا نہیں ہے, مجھ سے نہیں ہو پائے گا, مجھ سے نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کو کیا کہا جائے گا بھائی, آپ سیڑھیوں پہ جاؤ, پہلے ایک اسٹیپ, اس کے بعد پیچھے نہیں آنا, اس کے بعد اگلا اسٹیپ, لیکن پھر پیچھے نہیں آنا ہے, پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے, اگلا اسٹیپ, پیچھے نہیں آنا. 1 سیڑھیاں 2 سیڑھیاں چڑھ کے تھک جاؤ گے تو بیٹھ جانا, پیچھے نہیں آنا ہے, ریورس نہیں ہونا ہے. کیا آپ نے کہا تھک گیا ہوں تو چلو واپس جاؤ, نہ بھائی وہیں بیٹھ جا, تیری تھکاوٹ تھوڑی دیر میں کیا ہو جائے گی, دور ہو جائے گی. اب جب تھکاوٹ دور ہو جائے, چائے پی, گٹکا کھا, اس کے بعد 1 قدم اور اوپر, کھانا نہیں ہے گٹکا چھٹکا, پھر 1 قدم اور اوپر. آج نہیں تو کل انشاءاللہ 9ویں منزل پر پہنچ جائے گا. میرا فلیٹ جہاں میں پہلے رہتا تھا 11ویں منزل پر تھا, لفٹ لگی ہوئی تھی, مگر میں لفٹ سے جاتا نہیں تھا, کیونکہ میں لفٹ کو عام طور پہ لفٹ نہیں کراتا, میں لفٹ کو عام طور پہ لفٹ نہیں کراتا. ہمارے ایک دوست میرے ساتھ چلے گئے, ایک دن لفٹ تھی, میں نے کہا سیڑھیوں سے جائیں گے. میں نے کہا ورزش کرنے کا آج کل موقع مل نہیں رہا, تو میں اپنے فلیٹ میں کہاں جاتا ہوں, سیڑھیوں سے جاتا ہوں, 11ویں منزل پہ نا. وہ فنٹر گیری دکھائی انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ میرے ساتھ چلے گئے. اچھا وہ لڑکا نوجوان, بالکل ینگ, 24-25 سال عمر, اب میری عمر تو زیادہ ہو گئی ہے, وہ میرے ساتھ اوپر جا رہا ہے, میں بھی جا رہا ہوں. مجھے خیال ہوا کہ اس کا سانس نہیں پھول رہا یار. پھر میں نے کہا یار اسٹیمنا ہے بھائی, تھوڑا بہت تو ہمارا, بہت زیادہ نہیں پھولا لیکن تھوڑا بہت تو پھولتا ہی ہے نا, جب آپ 11ویں منزل پہ جائے گا. اس کا نہیں پھول رہا. میں نے کہا یار اس کے اسٹیمنے کو میں اور اس کی فٹنس کو داد دیتا ہوں یار. خیر ہم چلے گئے جی. اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ اگلے دن جب میں آیا ہوں تو لڑکوں نے بتایا کہ یہ آ کے نا گاڑی میں لیٹ گیا تھا بندہ, اور اس کا سانس اتنا پھول رہا تھا, اور یہ لفٹ میں اس نے بتایا کہ میں لیٹ کے آیا ہوں, بیٹھ کے نہیں, کھڑے ہو کے نہیں آیا, لفٹ میں لیٹ کے آیا. اچھا میں گیا بھی بھاگتا ہوا تھا, 11ویں منزل چل کے نہیں گیا تھا, دوڑ کے گیا تھا, یعنی تگڑ دوڑتا ہوا جا رہا ہوں, وہ بھی دوڑتا ہوا. تو میرا سانس پھول رہا ہے لیکن اس کا نہیں پھول رہا تھا نا, مجھے اس پہ حیرانگی ہو رہی تھی. میں خیر بڑا شرمندہ ہوا کہ یار باتیں ہم ممبر پہ کرتے ہیں, صحتیں ان لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں. خیر جی پھر وہ انہوں نے بتایا کہ اس کا سانس پھول رہا تھا اور کر رہا, وہ عجیب سی حالت ہوئی تھی نا اس کی. تو مجھے جب ملا 2-3 دن کے بعد, میں نے کہا یار تو وہ تو رپورٹیں تمہارے بارے میں تو کچھ اور آ رہی ہیں کہ تم لفٹ میں لیٹ کر آئے تھے اور گاڑی میں آتے ہی لیٹ گئے تھے. اور اس نے کہا بھائی میں شرم کی وجہ سے سانس پہ کنٹرول کیا ہوا تھا, میں نے, مجھے کیا آ رہی تھی, شرم آ رہی تھی کہ آپ عمر میں مجھ سے زیادہ ہیں, بھاگ رہے ہیں. اور کہہ رہے میری تو حالت خراب ہو گئی تھی, اب میں رکتا تو بھی شرمندگی ہوتی تھی اور ہا ہو کرتا, تو کہہ رہے میں نے بڑی کنٹرول کیا ہوا تھا, لیکن میں ایک دم پھٹا ہوں پھر بعد میں. یہ بات میں, ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو جب آدمی 11ویں 12ویں 13ویں منزل پہ جائے گا, ہدف آپ کا آسمان کی بلندی ہے, اور جانے کی کوشش آپ ایسے کر رہے ہو کہ یوں اچھل اچھل کے فلیٹ میں پہنچ رہے ہو, کبھی پہنچو گے, ہڈی پسلی توڑ دو گے اپنی. تو اس کا طریقہ یہ ہے بھائی, 1 قدم, دوسرا قدم, تیسرا قدم, ایک اسٹیپ پہ جا کے جب آپ بہت تھک گئے ہو بیٹھ جاؤ آرام سے, پیچھے نہیں آنا ہے, بس کیا نہیں کرنا ہے, پیچھے نہیں آنا ہے, وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. جب تھکاوٹ ختم ہو پھر چلنا شروع کر دو,
بالآخر دیر سے پہنچو گے لیکن پہنچ جاؤ گے کہ نہیں پہنچ جاؤ گے؟ 11ویں منزل پر، 15ویں منزل پر، آج نہیں تو کل پہنچ جاؤ گے. تو خوب سمجھ لو، جس گناہ کی انسان کو عادت پڑ جاتی ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتے ہیں. بہت اہم ٹاپک ہے، اللہ کرے یہ آپ لوگوں کی سمجھ میں، نوجوانوں کی سمجھ میں آ جائیے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں باڈی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی، پھر وہ باڈی کی نیڈ نہیں ہوتی. آپ نماز چھوڑتے ہو، یہ باڈی کی نیڈ نہیں ہے، پڑھنا نہ پڑھنا نشہ نہیں ہے، یہ سمجھ رہے ہو نا. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا آپ کے باڈی سے براہ راست آپ کے جسم سے تعلق ہوتا ہے. تو پھر جب وہ آپ گناہ نہیں کرتے تو آپ کا جسم بے چین ہوتا ہے. جیسے نشہ ہے، نشے کی عادت آپ کی باڈی کو پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ اب دیکھو مجھے چائے کی عادت ہے، میری کھوپڑی کام نہیں کر رہی تھی، میں نے چائے پی ہے تو کھوپڑی نے کام کرنا شروع کر دیا. یہ عادت یہ کس چیز کی؟ یہ میری باڈی کی ریکوائرمنٹ بن گئی ہے نا، تبھی تو نقصان دہ چیز ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ شراب کی عادت کس کو؟ باڈی کو پڑ جاتی ہے. اگر آپ نہیں پیو گے آپ کی باڈی احتجاج کرتی ہے. تو جن چیزوں میں آپ کی باڈی احتجاج کرتی ہے نا، اس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے، کیونکہ جسم بار بار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. ایک چرسی کے لیے چرس چھوڑنا کیوں مشکل ہے؟ وہ اس کے ابا کا تقاضا نہیں ہے، اماں کا تقاضا نہیں، وہ اس کے خود اپنے اندر کا تقاضا ہے. بھائی کچھ تقاضے شیطان کے ہوتے ہیں، آدمی شیطان کو کہہ سکتا ہے میں نہیں مانتا، جا بھائی تو جو مرضی کر. لیکن کچھ تقاضے شیطان کے بعد میں، پہلے آپ کے اندر کے تقاضے ہیں. وہ آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ کے ابا کہہ رہے ہیں پانی نہ پیو، جسم کہہ رہا ہے پانی پیو، تو کس کی مانتے ہو؟ جسم کی. کیونکہ جسم کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. بھوک لگ رہی ہے، کس کا مطالبہ ہے؟ یہ کھانا کھانا. آپ کو جب بھوک لگتی ہے تو آپ کا جسم کہتا ہے مجھے کیا چاہیے؟ روٹی چاہیے. برداشت کب تک کرو گے؟ ایک دفعہ، دو دفعہ، بار بار ہر وقت دماغ میں یہی آتا رہے گا کہ روٹی چاہیے. تو جب تک روٹی کھاؤ گے نہیں تسلی نہیں ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے جسم کی نیڈ بن جاتے ہیں، ضرورت بن جاتے ہیں. ہینڈ پریکٹس، ماسٹربیشن جو جس کا دوسرا نام ہے، فحش فلمیں دیکھنا، زنا کرنا، شراب پینا، نشہ کرنا، یہ وہ گناہ ہیں جس کی آپ کو لت پڑتی ہے، پھر آپ کی باڈی کی ضرورت بن جاتی ہے. یہ اگر آپ یہ گناہ نہیں کرتے آپ کی باڈی احتجاج کرتی ہے، باڈی ڈپریشن میں جاتی ہے، اسٹریس میں جاتی ہے، باڈی ٹینشن میں جاتی ہے. لہذا پھر باڈی کو ٹینشن سے نکالنے کے لیے گناہ کرنا پڑتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب باڈی کی نیڈ جو ہے نا دو طرح کی ہوتی ہے. آپ کی جسم کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کتنی طرح کی ہوتی ہے بعد میں دینا، یہ وہ دو طرح کی. ایک وہ نیڈ ہے جو نیچرل ہے، جو قدرت نے آپ کی باڈی میں رکھی ہے، جیسے پیاس کا لگنا اور بھوک کا لگنا. یہ قدرت کی طرف سے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے کیونکہ اس کو دودھ چاہیے. یہ آپ کی بنائی ہوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ قدرت نے آپ کے جسم کو دی ہے. آپ کے جسم کی صحت اس پر موقوف ہے. یہ بھوک لگنا بند ہو جائے گی، آپ مر جاؤ گے. آپ کیپسول کھاؤ گے کہ مجھے بھوک لگے. اور کچھ باڈی کی ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو قدرت نے نہیں رکھی، آپ نے اپنی باڈی کے ساتھ غلط کر کے باڈی کو عادی بنا لیا ہوتا ہے اس کا. وہ آپ کی باڈی کی ضرورت ہوتی نہیں ہے، آپ نے وہ کام کر کر کے اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو ان چیزوں کا عادی بنا لیا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں تک کلیئر ہو گئی یہ بات؟ اب کھانے کی حاجت یہ قدرت کی طرف سے ہے، لیکن نشہ یہ قدرت کی طرف سے نہیں ہے. جو چرس نہیں پیتے ان کی باڈی چرس مانگتی بھی نہیں ہے. جو چائے نہیں پیتے ان کی باڈی چائے نہیں مانگتی. جو کافی نہیں پیتے ان کی باڈی کافی نہیں مانگتی. جو ہیروئن نہیں پیتے ان کی باڈی ہیروئن نہیں مانگتی. جو اپنے آپ کو ہینڈ پریکٹس کا عادی نہیں بناتے ان کی باڈی ہینڈ پریکٹس نہیں مانگتی. وہ یہ کام نہ کر کے بھی خوش رہتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ جو فحش فلمیں نہیں دیکھتے ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، باڈی ان کی نیڈ ہی نہیں ہے، وہ ویسے ہی سکون میں ہے. جو سگریٹ نہیں پیتے ان کو سگریٹ کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن دنیا میں ایسا کوئی نہیں ملے گا آپ کو کہ جو روٹی نہیں کھاتے ان کو روٹی کی ضرورت نہیں رہتی. نہیں بھائی، جو نہیں کھاتے ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے روٹی کی. ابے کیا ہو گیا، کیسے سمجھاؤں میں؟ جو پانی نہیں پیتے ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی. کبھی ایسا دیکھا آپ نے؟ بھائی جو پانی نہیں پیتے ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے، ان کو پینا پڑے گا، نہیں پئیں گے مر جائیں گے وہ. جو نہیں سوتے ان کو سونے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کہنا صحیح ہے؟
نہیں بھائی, جو نہیں سوتے ان کو سونا پڑتا ہے. نیند نہیں آ رہی تو کیپسول کھا کے سونا پڑے گا, نیند کی گولیاں کھا کے سونا پڑے گا, ورنہ ایسا سوئے گا کہ پولیس سے بھی نہیں اٹھے گا, ہمیشہ کے لیے سو جائے گا اگر نہیں سو رہا وہ. تو یہ جو سونا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, یہ باڈی کی نیچر ہے, یہ جو ضرورت ہے یہ ہونی چاہیے, اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. لیکن کچھ ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو قدرت نے جب پیدا کیا تو نہیں تھی وہ, لیکن آپ نے اپنی جان کے ساتھ ظلم کر کے اپنی باڈی کو اس کا عادی بنا دیا ہے. اب باڈی کو وہ چیز نہیں ملتی تو باڈی تڑپتی ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ تو چائے بھی اس میں, لیکن چائے چونکہ بہت کم درجے کا نشہ ہے اس لیے ڈاکٹر اس سے منع نہیں کرتے, کچھ منع کرتے ہیں. میں بھی نیت کر رہا ہوں چھوڑنے کی, بھائی یہ بھی جان چھڑاؤ اس سے, ابھی کریں گے انشاءاللہ, ابھی میرا ارادہ ہو رہا ہے, لیکن میں بتاؤں گا نہیں. اب میں 1 سال جب تک چھوڑ کے رکھوں گا پھر اعلان کروں گا میں, کیونکہ ایسا نہ ہو میں چھوڑوں پھر اگلے دن شروع کر دوں, لوگ بولیں گے مذاق بنایا ہے مفتی صاحب نے یار. تو ایسا کام کرو ہی نہیں نا جو افورڈ نہیں کر سکتے. یہ بھی سوچ کے میں چائے پیتا ہوں کہ چلو سٹے تو نہیں لگا رہے نا سٹے سے تو اچھا ہے, ایسا نہ ہو چائے چھوڑیں دماغ اتنا خراب ہو کہ سٹے پہ سیٹ ہو جائیں آ کے. خیر, تو اب کیا ہے کہ یہ جو چائے کی عادت, کافی کی عادت, ہینڈ پریکٹس کرنا, ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرنا, یہ آپ کی باڈی کی ضرورت تھی نہیں. یہ آپ نے, کوئی بھی شخص جب یہ کام کرتا ہے نا تو یوز ٹو ہو جاتا ہے, پھر باڈی اس پہ سیٹ ہو جاتی ہے, باڈی اس پہ سیٹ ہو جاتی. اب اگر باڈی کی یہ ضرورت, جیسے جو چرس پیتے ہیں ان کا دماغ متحرک ہو جاتا ہے نا, تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب چرس نہیں ملے گی تو دماغ سن ہو جاتا ہے ان کا, پھر ان کو چرس چاہیے ہوتی ہے, ورنہ وہ دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. جو شراب نہیں پیتے ان کو شراب کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ویسے ہی خوش رہتے ہیں, فٹ فاٹ رہتے ہیں. لیکن جو پیتے ہیں تو آہستہ آہستہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں, پھر جب ان کو شراب نہیں ملتی تو ان کی کھوپڑی کام نہیں کرتی. جو سگریٹ نہیں پیتے ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن جب پینا شروع کر دی تو شروع میں تو مزہ آیا, اس کے بعد عادت پڑ گئی, اب نہیں ملے گی تو کھوپڑی آؤٹ ہو جائے گی ان کی. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا جن کا آپ نے خود اپنے آپ کو عادی بنا لیا ہے, پہلے والی قسم وہ ہے جس کا آپ نے اپنے آپ کو عادی نہیں بنایا, جس وہ اللہ نے آپ کو عادی بنایا ہے, وہ آپ سے چھوٹ سکتی نہیں ہے, اور چھوڑو گے تو نقصان دہ. لیکن جس چیز کا آپ نے اپنے آپ کو عادی بنایا ہے تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ وہ کر لو, کیونکہ اور لت پڑے گی اس کی. اس کا علاج یہ کہ عادی بھی آپ نے بنایا تو اللہ کہتا ہے چھوڑے گا بھی اب تو خود ہی اس کو. اے اللہ کیسے چھوڑوں, اب تو میں عادی بن گیا ہوں. تو اللہ کیا کہتے ہیں, کرنے سے عادی بنا ہے تو چھوڑنے سے عادت چھوٹ جائے گی. جس کام کو کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑتی ہے, اس کو چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی عادت پڑ جاتی ہے. اسی عمل کو ریورس کر دو تو کیا ہو جاؤ گے, کرنے میں مزہ آ رہا تھا تو کرتے چلے گئے, چھوڑنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو تکلیف کو برداشت کرتے چلے جاؤ, زیرو پہ آ کے دوبارہ کھڑے ہو جاؤ گے. ایک دن یہ تکلیف ہونا ختم ہو جائے گی. نہیں آئی بات, اور آسان مثال سے سمجھاتا ہوں. اب اس مثال کو سمجھو, آپ 11ویں منزل پہ فلیٹ پہ کھڑے ہوئے تھے. یہ بہت اہم ٹاپک ہے, اس کو غور سے سنو. شادیوں والی بات تو سنتے ہو, یہ والی بات سنتے نہیں ہو. شادیاں بھی ایسا ہی ہیں, لوگ کہتے کیسے 4 شادیاں کر لیں. بھائی ایک دم سے 4 نہیں ہوتی, پہلے پہلی ہوتی ہے, پھر دوسری میں پٹتا ہے تو پٹنے کا تھوڑا سا عادی ہو جاتا ہے, پھر تیسری میں پٹتا ہے تو اور عادت پڑ جاتی ہے پٹنے کی, چوتھی میں پھر پٹتا ہے تو انجوائے کرتا ہے اس پٹائی کو. ہر چیز کا یہی اصول ہے, پھر عادت پڑ جاتی ہے اس کو پٹنے کی. اب آپ دیکھو, آپ 11ویں منزل پہ کھڑے ہوئے تھے, آپ کو پہنچنا ہے نیچے, گراؤنڈ فلور پہ آنا ہے. حالانکہ آپ کا گھر اوپر ہے, نیچے آنا آپ کے لیے کیا تھا, خطرناک تھا. لوگ منع کر رہے ہیں نیچے مت جا, لیکن آپ نے کہا کہ یار نیچے جانا بہت آسان ہے. نیچے جانا آسان ہے یا نہیں ہے, کیونکہ گریوٹی کے اگینسٹ نہیں چلنا پڑتا آپ کو. جب آپ سیڑھی پہ ایک قدم رکھتے ہو تو سیڑھی خود آپ کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے, آپ کو زور تھوڑی لگانا پڑتا ہے. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے کھڑکی سے باہر جا کے دیکھا کارٹون کی طرح, تو آپ نے دیکھا یہ نیچے تو میں آٹومیٹیکلی خود بخود جا رہا ہوں. اوپر جانے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے, نیچے آنے کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا. تو آپ دھڑام سے نیچے آ گئے. آپ کیا آ گئے, دھڑام سے نیچے. اب آپ نے جانا ہے اوپر. آپ کو احساس ہوا کہ نیچے کا ماحول بالکل بھی ٹھیک بولو نہیں ہے, جانا آپ نے اسی پوائنٹ پر ہے. تو اب اوپر دھڑام سے نہیں جا سکتے آپ, نیچے دھڑام سے آپ آ سکتے ہو.
کھڑکی سے باہر نکلو, نیچے جانے کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا, خود بخود آپ نیچے جاؤ گے. تو گناہ کی طرف جانے کے لیے نا, گناہ بھی ایک پستی ہے, گناہوں میں جانے کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا, گناہ خود اپنی طرف آپ کو کھینچتا ہے. فحش فلمیں دیکھنے کے لیے کوئی نفس کے خلاف مجاہدہ نہیں کرنا پڑے گا. آپ کا دل چاہے گا یار بٹن دباؤ دیکھو, تو بٹن دباؤ گے, جا کے دیکھنا شروع کر دو گے, مزہ آنا شروع ہوگا, دیکھتے چلے جاؤ گے. گانا سننے کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا, گانا خود آپ کو اپنی طرف مائل کرتا ہے. گانا لگا ہوا ہے, خود بخود لوگ تھرکنا شروع کر دیتے ہیں نا, اچھا بھلا شریف انسان ہوگا, پھتکنا شروع کر دے گا بلا وجہ. تو یہ سب چیزیں کیا کرتی ہیں, گراؤنڈ جیسے گریوٹی ہے نا, زمین اپنی طرف کھینچتی ہے, تو ایسے ہی گناہ بھی انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. اور جتنی تیزی سے گناہ کی طرف جاتا ہے نا, اتنی تیزی سے ہی پٹکتا ہے وہ. جیسے کوئی کھڑکی سے چھلانگ لگائے گا, ٹکڑے ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ تو جو گناہوں کے دلدل میں پھنستے ہیں ان کے بھی ٹکڑے ہوتے ہیں, روحانی اعتبار سے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کے. اب کیا ہے کہ گناہ تو ایک دم سے آپ اس آخری مقام تک پہنچ جاؤ گے جہاں تک آپ نے پہنچنا ہے. ریورس ہونے کے لیے نا, دوبارہ اس بلندی پہ آنے کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ آنا پڑے گا آپ کو. کیا کیا آپ نے, فلیٹ سے چھلانگ ماری, آپ نے کہا یار یہ تو آٹومیٹیکلی میں اس مقام تک پہنچ رہا ہوں جہاں میں جانا چاہتا ہوں, مجھے تو زور لگانا ہی نہیں پڑ رہا, دھڑام سے آپ آ کے نیچے پٹک گئے سڑک پہ. اب آپ کو احساس ہوا یہاں کا ماحول بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اب آپ کو احساس ہوا یار یہ میں دلدل میں پھنس گیا, یہ تو بہت غلط ہے. اب آپ چاہ رہے ہو کہ میں جس مقام پہ تھا نا 8 سے 5 منٹ پہلے, تھوڑی دیر پہلے, میں اس مقام پہ اسی اسپیڈ سے پہنچوں جس اسپیڈ سے میں نیچے آ جاؤں. اور آپ اب اپنے آپ میں اچھل کے 11ویں منزل پہ پہنچا رہے ہو, تو کیا آپ پہنچ جاؤ گے؟ نہیں نہیں نہیں. لہذا آپ نے ایک چھلانگ ماری, دھڑام سے نیچے گرے, پھر چھلانگ ماری, تھوڑا سا اوپر گئے, آپ خوش ہوئے, ابے یار واقعی میں تو پہنچ رہا ہوں, لیکن دھڑام سے پھر نیچے آ گئے. 3-4 چھلانگیں مار کے آپ مایوس ہو گئے, بھائی تیرے بس کا نہیں. تو جو فحش فلموں میں پڑ گئے, زنا میں پڑ گئے, ہینڈ پریکٹس میں پڑ گئے, وہ کیا چاہتے ہیں, ایک دم ایک تقوی کا جوش آتا ہے, وہ گڑ گڑا کے توبہ کی, چھلانگ مار کے اوپر چلے گئے, لیکن پہنچنے کے بجائے دھڑام سے دوبارہ نیچے آ گئے. اگلے دن توبہ پھر ٹوٹ گئی. 2-4 دفعہ توبہ کرتے ہیں, پھر بولتے ہیں بھائی تیرے بس کا نہیں ہے. یہ نوجوانوں کے ساتھ آج کل مارکیٹ میں بولو نا ہو رہا ہے. بیان سونا جی بد نظری کے خلاف ساری حسیناؤں کے نمبر بلاک کر دیے, ایک دم دھڑام سے فلیٹ کی 11ویں منزل پہ پہنچنے کی کوشش کی انہوں نے. اگلے دن پھر شیطان آیا, بولا یار تیری زندگی کا مزہ ہی کرکرا ہو گیا ہے, کیونکہ یہ باڈی کی نیڈ ہے. اب باڈی کو عادت پڑ چکی ہے, لت پڑ چکی ہے, روٹی کی طرح بھوک لگے گی آپ کو, ٹھڑک ایسی ٹھڑک پیدا ہو گئی ہے. جو لڑکے ہینڈ پریکٹس کے عادی ہوتے ہیں نا, نہیں کرتے, ان کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, نیندیں اڑ جاتی ہیں ان کی, وہ پھر کرتے ہیں یہ کام. تو یہی حال ہوتا ہے, اوپر جا کے دوبارہ گناہ اپنی طرف کھینچتے ہیں جیسے زمین کھینچتی ہے, وہ دھڑام سے دوبارہ گرتے ہیں. 4-6 دفعہ چھلانگیں مارنے کے بعد وہ مایوس ہو جاتے ہیں, بولتے ہیں بھائی ہمارے بس کا نہیں ہے. پھر وہاں بریک نہیں لگتی, پھر مزید پستی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ چھلانگیں مارنے کے بجائے نا آپ کیا کرو, سیڑھیوں سے اوپر جانے کی کوشش کرو. تکلیف ہوگی لیکن پہلے اسٹیپ میں کم تھوڑی سی تکلیف, دوسرے میں تھوڑی تکلیف, پھر سانس پھول جائے تو بیٹھ جانا, پھر اوپر. اس طرح ہولے ہولے آپ آرام سے دوبارہ 11ویں منزل تک پہنچ جاؤ گے. اس کے بعد جب اتنی تکلیف سے اوپر پہنچو گے نا, ریلیکس ہو کے آرام کرو گے وہاں پہ, اس کے بعد چھلانگ لگانے کی دوبارہ حماقت نہیں کرو گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے چھلانگ لگانا آسان ہے, ریورس ہونا بڑا مشکل کام ہے. تو آپ ایک دفعہ جب یہ بھگت لوگے نا, دوبارہ اس پستی کی طرف جاؤ گے نہیں آپ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے چھلانگ لگا کے گناہ کرنا شروع کر دیے, زنا کر لیا, ہینڈ پریکٹس, فحش فلمیں, تو اب پتہ ہے کیا کرنا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر جانا ہے. پہلا اسٹیپ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سزا دینی ہے کہ میں نے جب بھی یہ گناہ کیا نا, میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا میں اتنے روزے رکھوں گا. اس کے بغیر خالی پیلی کی توبہ تو کروں گا میں, لیکن اب یہ ایسی توبہ نہیں ہوگی, ایک تھپڑ کے ساتھ توبہ ہوگی. ایک بچہ غلطی کرتا ہے, ابا سے سوری کرتا ہے, پھر غلطی کرتا ہے, ابا سے سوری کرتا ہے, ابا کہتا ہے ٹھیک ہے اب تو سوری تو کرے گا لیکن ایک تھپڑ کے ساتھ. اب میں تجھے اس وقت معاف کروں گا جب ایک چانٹا بھی کھائے گا تو, اور اس کے بعد تیری سوری. پھر بچے کو احساس ہوگا صرف سوری سے کام نہیں چلے گا, ایک چانٹا بھی پڑتا ہے اس میں. ایک دفعہ ایک چانٹا پڑے گا تو ہو سکتا ہے وہ ایک دن میں 2 دفعہ وہ غلطی کرتا تھا, اب 1 دفعہ کرے. پھر جب 2 چانٹے پڑیں گے تو وہ آہستہ آہستہ غلطی چھوٹے گی. تو آپ نے کیا کرنا ہے, جب بھی یہ گناہ ہو آپ نے اپنے آپ کو سزا دینی ہے.
اچھا شیطان پتہ ہے بڑا ہوشیار ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب سزا کی نیت سے گناہ کرو. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے سیڑھیوں پہ چڑھنے کا ارادہ کیا اور آپ نے کہا مزید گراؤنڈ فلور پہ چلے جاؤ, ایک ہی دفعہ میں سیڑھیوں پہ چڑھوں گا میں. یہ بہت بڑی حماقت ہے. مزید نیچے جانے کی کوشش مت کرو میرے بھائی, اب آپ تو اوپر کی طرف جاؤ, ریورس نہیں ہونا ہے, آپ نے تھوڑا جانا ہے لیکن جانا اوپر کی طرف ہی ہے. تو اب مزید آگے گناہ کی طرف نہیں جانا, پیچھے جانا ہے, جانا دوبارہ نیکیوں کی طرف ہے, ریورس نہیں ہونا ہے. اب آپ نے اس سے آگے کی طرف نہیں جانا ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے روزہ رکھ کے اپنے آپ کو سزا دینی ہے یا صدقہ کر کے اپنے آپ کو سزا دینی ہے. اس سے ایک دم نیک نہیں بن جاؤ گے, لیکن جو کام دن میں 6 دفعہ ہوتا تھا تو وہ 3 دفعہ ہونا شروع ہو جائے گا. تھوڑا سی تو کمی آئی کہ نہیں آئی ہے. پھر آہستہ آہستہ جو کام دن میں ہر ہفتے میں روزانہ 3 دفعہ ہوتا تھا تو وہ کام ہفتے میں 3 دفعہ ہونا شروع ہو جائے گا. پھر مہینے میں 4 دفعہ ہونا شروع ہو جائے گا. ایک دن آئے گا انشاءاللہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا آپ سے اور دوبارہ اس 0 پوائنٹ پہ آگے کھڑے ہو جاؤ. تو توبہ بھی کرنی ہے گڑ گڑا کے, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے اپنے آپ کو سزا دینی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو پھر یہ چھوٹ جائے گا. لیکن اگر ہتھیار ڈال دیے نا آپ نے کہ مجھ سے نہیں ہوتا, پھر اللہ کہے گا جب تجھ سے نہیں ہوتا تو مجھ سے تیری مغفرت بھی نہیں ہوتی ہے. کیونکہ جو خود نہیں چاہتا ہے نا تو اللہ نہیں اس کو معاف کرتا. اللہ کی عادت نہیں ہے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. اللہ کہتا ہے تو جانا نہیں چاہتا جنت میں اور تمہیں تو زبردستی اٹھا کے بھیج دوں, ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا اللہ کے یہاں. جو بچنا چاہے گا تو اللہ اس کا ہاتھ پکڑے گا, جو چاہتا ہی نہیں ہے شیطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے. لڑکے کہتے ہیں یار ہمیں تو مجزنی کی عادت پڑ گئی ہے, ہم تو نہیں چھوٹتی بھائی, یہ تو اب تو یہ سوسائٹی کا حصہ بن چکی ہے. مفتی صاحب اب یہ باتیں چھوڑ دو یار, اب تو سبھی کرتے ہیں. تو بھائی میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی, تو اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا کہ بیوی کے علاوہ کسی اور طرح سے کوئی بھی اپنی خواہش پوری کرے گا وہ اللہ کی حدود کو توڑنے والا, اللہ نہیں چھوڑے گا. لوگ کہتے ہیں یہ فوش فلم میں تو یار سبھی دیکھ رہے ہیں, اپنی اب بچنا ممکن نہیں ہے. تو اللہ کہے میرے لیے مغفرت بھی ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ میں نے حرام کیا ہے اس لیے تھوڑی کہ سب کر رہے ہیں تو بھی کرنا شروع کر دے. حرام اس لیے کیا ہے کہ یہ حرام ہے, مجھے ناپسند ہے, تو بچنے کی کوشش کر, تو زور لگا تو بچنے کے لیے. تو جب باڈی کی نیڈ کوئی چیز بن جاتی ہے نا تو جیسے کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑتی ہے, چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی. ایک واقعہ سنا کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. ایک دوست ہیں ہمارے, ابھی دوستی ہوئی ہے ان سے, انہوں نے اپنا بچپن کا تو نہیں یعنی جوانی کا ہی سمجھ لیں, پرانا واقعہ تو اس لیے بچپن کہہ رہا ہوں. ان کو نشے کی عادت پڑ گئی تھی, بہت خطرناک نشہ. وہ بندہ مجھے یہ کہتا ہے کہ جو لڑکا یہ کہتا ہے نا ہم سے نشہ نہیں چھوٹتا, جھوٹ بولتا ہے. اس نشے کا انہوں نے نام بھی بتایا, مجھے نام یاد نہیں ہے اس کا, تو وہ بہت خطرناک نشہ تھا. کہہ رہے ہیں ایک دن میں نے ارادہ کیا میں یہ نشہ چھوڑوں گا, میں نے ارادہ کیا میں یہ نشہ چھوڑوں گا. میں نے کہا آپ کسی ہاسپٹل میں گئے؟ کہہ رہے کوئی ہاسپٹل نہیں. میں نے کیا کیا, اپنے آپ کو گھر کے اندر کنڈی لگا کے تالا لگا کے بند کر دیا, اور یہ عزم کیا کہ 6 مہینے سے پہلے میں کمرے سے باہر نہیں نکلوں گا. نہیں آئی بات؟ 6 مہینے سے پہلے میں کمرے سے باہر بولو نہیں نکلوں. ایسی کی تیسی مر جاؤں گا یہاں پہ, سر دیواروں سے ماروں گا میں جا کے. اور اپنی والدہ سے کہہ دیا کھانا پینا مجھے یہی پہنچا دیں بس, حتیٰ کہ جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاؤں گا میں. اب ہو سکتا ہے کوئی کہ جمعہ چھوڑنا تو حرام ہے, کہتے مجھے ڈر یہ تھا کہ میں نکلا نا گھر سے باہر مجھے خیال آئے گا اور میرے وہ چرسی ہیروئن کی دوست مجھے ملیں گے. ان دوستوں سے جان چھڑانی ہے جو نشہ کرتے ہیں, کیونکہ آپ اگر چھوڑ دیا نا تو کوئی مل جائے گا چرسی, وہ کہے گا ابے سب پی رہے ہیں تو نہیں, تو کیا تیر مار دے گا. جب عزم کرتا ہے نا انسان اس طرح سے کرتا ہے. کہہ رہے میں نے کہا ان دوستوں کے پاس, وہ کیونکہ جمعہ کی بعد میں قضا ہو جائے گی, نشے کی قضا نہیں ہوتی. کہہ رہے جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاؤں گا میں, کیونکہ مجھے پتا ہے میں جمعہ پڑھنے گیا نا وہ لوگ مل جائیں گے مجھے. اور وہ پھر وہی ہے کہ شیطان ورغلاتا ہے انسان کو مختلف طریقوں سے. بہت سے لوگ لڑکیوں کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں, ہم تو تبلیغ کی نیت سے بات کر رہے ہیں ان سے. بھائی تو مرد مر گئے, مونچھوں والے داڑھی والے مرد, تجھے یہی کیوں اچھی لگ رہی ہے تبلیغ کے لیے؟ تو کہتے ہیں میں نے 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو بند کر دیا, اور والدہ کو میں نے سمجھا دیا کہ آپ میرا ساتھ دیں اس میں. تو میں گھر سے ان میرڈ تھے, ایک خود انہوں نے اپنی مجھے ہسٹری بتائی کہ شرابیں پینا, نشہ کرنا, اور پھر نائٹ کلبوں میں ناچنا, اور یہ ساری حرکتیں کرتے تھے. کہہ رہے میں نے کہا نشہ سب سے پہلے چھوڑو بھائی. تو 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو بند کیا ہے, اس میں جسم تڑپا ہے, بہت کچھ ہوا. کہتے ہیں میں نے کہا مر جاؤں گا نہیں پیوں گا,
6 مہینے کے بعد ٹھیک ٹھاک ہو گئے, گھر سے فٹ فاٹ ہو گیا بالکل. لیکن جو اتنی اسٹرگل کر کے چھوڑتا ہے وہ دوبارہ نہیں جاتا. اب ان کے چہرے پہ ایسی چمک ہے, ایسی چرسیوں کے چہرے پہ چمک ہوتی ہے, بدبو آ رہی ہوتی ہے. میں نے کہا دیکھو وہ اس مصیبت میں پڑے ہوتے نا, اب تک تو مر چکے ہوتے, بدبو آ رہی ہوتی, لاکھوں روپے اس نشے میں. یہ یاد رکھو شیطان کیا کرتا ہے, ہماری یونیورسٹیوں اور کالجوں میں لڑکوں لڑکیوں کو یہ سمجھا رہا ہے تمہیں اسٹریس ہے, سٹا لگا لو اسٹریس دور ہو جائے گی. وہ سٹا لگا کے دیکھتے ہیں اسٹریس دور ہو گئی, کہتے ہیں شیطان کی رپورٹ بالکل صحیح تھی. پھر وہ کہتے ہیں یار یہ مولویوں کی رپورٹیں ٹھیک نہیں ہوتی, رپورٹ ہمیشہ شیطان کی ٹھیک ہوتی ہے, اور مولوی ہر وقت شیطان کے خلاف بولتے رہتے ہیں. وہ باقاعدہ کر کے دیکھتے ہیں نا, آئس لے رہے ہیں اور پتہ نہیں اتنے نشے کی قسمیں آ گئی ہیں. تو پھر لڑکے بھی ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہر آدمی آج کل کچھ نہ کچھ پیتا ہے. ہٹلر نے جو اتنے علاقوں پہ قبضہ کیا وہ تو نشہ کرتا تھا نا, پتہ ہے آپ کو. ہٹلر جو دوسری جنگ عظیم کا ذریعہ بنا ہے نا, اور ملکوں کے ملک فتح کر لیے, اس کو نشے کے ٹیکے لگتے تھے باقاعدہ. اور یہودی ڈاکٹر تھا جو نا ٹیکے لگا کے جاتا تھا, اس سے ایک دم وہ ہٹلر میں نا ایسی طاقت پیدا ہوتی تھی کہ نئے ملک پہ حملہ کر لیتا تھا. وہ اس کو یہ نہیں پتا تھا بے وقوف کو کہ تو جو ملکوں کے ملک فتح کر رہا ہے نا, تو اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے, ختم کر رہا ہے. تو ایسی فتح کا کرنا کیا ہے جو تو ہی مر جائے گا تھوڑے دنوں میں, اور جس دن تیرا ٹیکا لگانا کوئی بھول گیا تو جو تیرا ملک ہے وہ بھی تیرے ہاتھ سے جائے گا. تو نیچرل وے میں, نارمل وے میں جتنی اللہ نے طاقت رکھی ہے نا اس کو کرو. نشے والی طاقت ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے, وہ پھر افورڈ نہیں کر سکتا آدمی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ گولیاں کھا کے 4 شادیاں کرو گے تو تھوڑے دنوں میں ایک کے قابل بھی نہیں رہو گے. تو یہی ہوتا ہے, ٹیکا لگا دیا ایک دم انسان میں طاقت آ گئی, ہٹلر نے ایک اور ملک فتح کر لیا. اس کے بعد جب ٹیکے کا اثر ختم ہونا شروع ہوا تو جو ملک تھا وہ بھی ہاتھ سے جانا شروع ہو گیا. پھر نشے میں یہ کہ آج ایک ٹیکے سے کام ہو رہا ہے, کل 2 ٹیکے لگیں گے آپ کے. نشے کا عادی ہوتا ہے نا انسان. اب کیا ہے کہ جی یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیاں کیا کرتے ہیں کہ ان کو شیطان آ کے سمجھاتا ہے, دوست احباب بھی شیطان کی صورت میں آتے ہیں. ابے آج کل محنت ہے بھائی, جاگنا پڑتا ہے یار, اسٹرگل ہے, نمبر اچھے آ جائیں گے تو پی لے. میں نے بھی پیا تھا, دیکھ میرے کتنے اچھے ایگزام میں نمبر آئے, تو بھی پی لے. ہوتے ہوتے نمبر تو اچھے آ جاتے ہیں, لیکن اس نمبر کا کیا فائدہ کہ آپ کو پینے کی عادت پڑ گئی. اس سے ڈپریشن, اسٹریس, یہ جتنی بھی نشے کی چیزیں ہیں یہ وقتی سکون دیتی ہیں, اس کے بعد انسان کو اسٹریس اور ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہیں. خود بھی ہر وقت غصے میں جلا بھونا بیٹھا رہتا ہے, دوسروں کو بھی ٹینشن دیتا ہے. ہم اللہ کا شکر ہے نشہ نہیں کرتے, سارا دن ایک ہی کیفیت میں رہتے ہیں ہم, اللہ کا فضل ہے, فٹ فاٹ رہتے ہیں. ٹینشنیں تو ہمارے پاس بھی آتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ گزار دیتا ہے ان سے. اب کیا ہے, تو یہ نیچرل نہیں ہے. یہ کیا ہے, یہ نیچرل نہیں. میں بات کیا کر رہا تھا, دماغ سے نکل گئی. لوگ کہیں گے, سٹے والے کہیں گے سٹا نہیں لگاتے نا اس لیے نکل گئی دماغ سے. ہاں, تو اب دیکھو اس نے 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو اندر بند کر دیا, اس کے بعد باہر نکلا ہے فٹ فاٹ. کیونکہ ایک زور ہوتا ہے, ایک حد تک جاتا ہے نشے کا, اس کے بعد واپس آنا شروع, نشہ ٹوٹتا ہے. جگر مراد آبادی کو اللہ نے آخر عمر میں توبہ کی توفیق دی تھی. علماء کے پاس آئے, توبہ کی, انہوں نے کہا کہ بھائی شراب آہستہ آہستہ چھوڑو. انہوں نے کہا ایک دم سے چھوڑوں گا, لیکن وہ کانفیڈنٹ تھے نا اس پہ. مرنے لگے تو ڈاکٹروں نے کہا بھائی مر جائیں گے, تھوڑی سی پی لیں آپ. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں یار, جب توبہ کر کے اللہ ہی کو راضی کرنا ہے تو عین مطلوب ہے موت بھائی. جب مقصد اب زندگی رہی نہیں ہے, اللہ کی رضا رہی ہے, تو مر گئے تو کہاں جائیں گے بھائی, اللہ خوش ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا شراب پی کے زندہ رہنے سے شراب سے بچ کے مرنا بہتر ہے. لیکن مرے نہیں, ٹھیک ہے نا, مرتا ورتا اتنے آرام سے نہیں ہے انسان, اتنے آرام سے انسان مرتا نہیں ہے. ذہن میں رکھو, یہ آدمی بہانے کرتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا تو میں مر جاؤں گا, تم مجھے نہیں ملی تو میں مر جاؤں گا. کوئی نہیں مرا آج تک. مرتا دھماکے سے ہے یا ڈاکوؤں سے مرتا ہے فوراً, بیماری سے اتنی جلدی نہیں ایک دم سے مرتا. ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے بعد, اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اس سے. تو کیا ہے کہ دیکھو اس نے 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو بند کیا. اچھا کہتے ہیں کہ مجھے اس 6 مہینے میں اتنا فائدہ ہوا ہے کہ نشہ بھی چھوٹا اور قوت ارادی بہت مضبوط ہو گئی. اب اتنا مشکل کام ایک دفعہ جب کر لیا نا, تو کہہ رہا ہے میرے لیے دنیا کا کوئی کام مشکل رہا نہیں ہے. بزنس میں ہاتھ ڈالا, کروڑپتی بن گیا ہے وہ, کیونکہ کہہ رہے ہیں میں نے بزنس میں وہ کچھ اسٹرگل کی ہے جو کمپنی سوچ بھی نہیں سکتی تھی. تو پہلے کمپنی نے اپنا ملازم بنایا, پھر دیکھا یہ آدمی ہر جگہ ٹانگ اڑاتا ہے نا, اتنی اسٹرگل کرتا ہے, تو پارٹنر یعنی پارٹنر بنا رہی ہے کمپنی نے, شرکت پہ رکھ لیا. تو جب ایک آدمی کسی گناہ سے لڑتا ہے نا,
اور وہ فتح حاصل کرتا ہے تو اس میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے, پھر وہ بڑی بڑی علاقے فتح کرنے کی سوچتا ہے, اور جو گناہوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہو رہا, مجھ سے نہیں ہو رہا, تو شیطان مسلط ہوتے ہوتے دباتا رہتا ہے, پھر دنیا کی ہر برائی اس سے ہوتی ہے, پھر کچھ بھی نہیں, نکما بنتا ہے بالکل, وہ کسی کام کا نہیں رہتا. چرسیوں کو دیکھا ہے کسی کام کے ہوتے ہیں, کسی کام کا نہیں, بس چرس جب تک پی رہیں گے تو کام کر رہے ہوں گے, اور وہ بھی کام چرس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ مزید پڑیا خرید سکیں ہم, کوئی بڑے ویژن کے لیے نہیں کر رہے ہوتے. نشئی اسٹرگل کرتا ہے اس لیے تاکہ مزید مجھے گٹکا مل جائے کہیں سے, وہ کوئی امت کے لیے قوم کے لیے کام نہیں کر رہا ہوتا. تو اس لیے ہمت کرو, کوئی گناہ کی عادت پڑ چکی ہے چھوڑو اس کو, توبہ کرو, اور 6-7 مہینے کی محنت ہے. اگر اپنے آپ کو میں کہتا ہوں لوگوں سے تبلیغ میں نکل جاؤ 4 مہینے کے لیے, اس سے بھی عادت چھوٹتی ہے. پھر اگر دوبارہ گناہ ہوا پھر نکل جاؤ, 2-4 دفعہ ایسے ہوگا چھوٹ جائے گا ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ. گناہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے چپک جائے انسان کے ساتھ, اور پھر عمر کے ساتھ ساتھ بھی وہ چھوڑنے کی توفیق ملتی رہتی ہے. تو اس پہ عمل کرو گے تو فائدہ ہوگا. 1-2 سوال لے کے بیان ختم کرتا ہوں.